آج 19 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم امیر المومنین کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت کا عقیدہ سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یاد تک ہر حرف سے بننے والا جو نام صحابی رسول کا ہے، ہم ہر صحابی رسول کو مانتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن 10 صحابہ کرام کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، ان میں سے ایک آپ ہیں۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں 2 نہیں آئی ہیں۔ یہ پہلے شخص عظیم شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی کی کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا۔ جب معرکہ بدر پیش آیا تو سارے صحابہ کرام میدان بدر میں گئے، لیکن سیدنا عثمان غنی کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عثمان تم نے گھر میں رہنا ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیل تھیں، بیمار تھیں، فرمایا تم نے ان کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہنا ہے۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ گھر میں رہے اور اپنی زوجہ محترمہ اور بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے آپ کو مدینہ پاک میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ اور پھر میدان بدر کے اندر جو لڑنے والے صحابہ کرام تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو بدری صحابیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو میدان بدر میں مال غنیمت ہاتھ آیا اس مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی کو حصہ بھی دیا گیا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بدبختی کے سبب جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی پر طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جان بوجھ کر میدان بدر میں نہیں گئے۔
اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم سرکار کے صحابہ کے ماننے والے ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف مولا علی کا جب دن آئے تب ہم نے علی علی کرنا ہے، بلکہ الحمدللہ جس صحابی رسول کا دن بھی آتا ہے مناسبت سے ہم اس کا ذکر خیر ضرور کرتے ہیں. اہل بیت کا دن آئے تو ہم وہ بھی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. صحابہ اکرام کے ایام جب آتے ہیں تو ہم صحابہ اکرام کے ایام کو بھی جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی آپ کا جو نام ہے، یہ نام بھی جو ہے یہ شرک کو مٹا رہا ہے. آپ کا جو نام ہے یہ نام بتاتا ہے کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک واجب نہیں آتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ لفظ تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ اولیاء کے لیے، آپ نبیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لہذا آپ مشرک ہو گئے. شرک کے فتوے لگانے کی مشین گھر میں رکھی ہوئی ہے، جہاں جی چاہتا ہے شرک کا فتویٰ جناب والا ٹھونس دیا جاتا ہے. لیکن میں نے کہا تم نے کبھی سیدنا عثمان غنی کے نام پہ غور نہیں کیا. غنی ہونا میرے اللہ کی صفت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی کو بھی یہ صفت عطا فرمائی ہے. اگر لفظوں کے اشتراک سے شرک واجب آتا تو پھر جناب والا سیدنا صدیق اکبر، کیا بولیے سیدنا صدیق اکبر، اکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب کہتے ہیں صدیق اکبر، تو اکبر ہونا اللہ کی صفت ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر کو مان رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم، اعظم اللہ کی صفت ہے، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ یہ صفت لگتی ہے. تو لفظوں کے اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ شرک لازم نہیں آتا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی، غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار. اب غنی رب کی صفت بھی ہے، تو رب تعالیٰ جس اپنے بندے کو چاہے مالدار بنا دے. تو سامعین محترم، تو یہ آپ کا نام نامی بھی بتا رہا ہے کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں آتا، شرک لازم نہیں آتا. تو خیر آپ کو جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کا آپ کا نام نامی ہے، اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں. پہلے ایک کا وصال ہو گیا، پھر دوسری آپ کے نکاح میں آئی. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن 9 ہجری میں دوسری آپ کی بیٹی ام کلثوم کا بھی جب وصال ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اتنی عظیم شخصیت ہیں، اتنی نفیس شخصیت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اتنی مقبولیت ہے آپ کی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. سامعین محترم، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے. سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے آپ نے سیدنا عثمان غنی کا ذہن بنایا تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہوئے تو پھر آپ کی برادری والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے آپ سے جناب والا الجھ پڑے، کہنے لگے بھی یہ کیا ہوا، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور ایک نیا مذہب اور نیا دین جو ہے وہ تم نے اختیار کر لیا. آپ کو باندھ دیا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. کہا جب تک تم جو ہے اس نئے مذہب کو چھوڑتے نہیں ہو تب تک تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میری جان تو جسم سے الگ ہو سکتی ہے، اور یہ تم بھول جاؤ کہ میں اس نئے مذہب کو چھوڑ دوں گا. دین اسلام جو میں نے قبول کیا ہے یہ صرف زبان سے قبول نہیں کیا ہے، یہ دل و جان سے قبول کیا ہے. کہا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جب آپ نے یہ بات فرمائی تو پھر مجبوراً انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے تو آپ کو چھوڑ دیا گیا. سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی اسلام پر اور دین پر بڑے احسانات ہیں. آپ بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور آپ نے دین اسلام کے لیے اپنا مال کھلے دل سے قربان کیا ہے. کھلے دل سے آپ نے اپنا مال جو ہے وہ دین کے لیے دیا. جیش اسرا کے موقع پر
جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے حالات کافی جناب والا قحط سالی کا موسم تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ اس دور میں یہ غزوہ پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک کو ترغیب دلائی جیش اسرا کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں بمائے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کے بارے میں سنا اور سیدنا عثمان غنی نے اعلان کر کے بیٹھ گئے تو حضور نے پھر ترغیب دلائی، پھر اعلان کیا، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے کہا، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ، 400 اونٹ، حتیٰ کہ 800 اونٹ تک آپ پہنچ گئے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا 1000 اونٹوں کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا اعلان کریں اور لوگ جو ہے وہ مال جمع کروانے کے لیے اتنے میرے مصطفیٰ کو جو ہے وہ اعلان کرنے پڑے۔ یا رسول اللہ 1000 اونٹ میں عثمان غنی ہی دوں گا۔ 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے، سیدنا ساز و سامان کیا؟ کھانے پینے کا سامان نہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے جو جنگ میں لڑنے کے لیے جو سامان ضرورت ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے اور سینے کے اوپر ڈالنے کے لیے جو اوزار ہوتے ہیں اور ڈھال ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اونٹوں کے اوپر جانے والا بیٹھنے کے لیے لڑنے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے، وہ سارے کا سارا سامان بھی ساتھ میں اور 1000 اونٹ بھی ساتھ۔ آج کے دور کے اندر اگر حساب لگایا جائے تو ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ کم از کم بھی 2 لاکھ کا تو ایک اونٹ ہے نا، اس سے زیادہ قیمتیں بھی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ 1000 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو کتنے اونٹ بنتے ہیں، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے دین اسلام کے لیے قربان کر دیے اور ساتھ میں 1000 والا درہم بھی دیے صدقہ کے لیے، 1000 درہم بھی دیے۔ یا رسول اللہ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے بھی میں دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی نے جب اتنی بڑی بڑا رقم اور اتنا بڑا مال اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر دیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جھولی کے اندر وہ دینار پڑے ہوئے تھے، درہم پڑے ہوئے تھے۔ حضور ان درہموں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، یعنی ان کو جو ہے ایسے ایسے کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، فرمایا کہ 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، فرمایا آج کے بعد اگر فرض کر لیا جائے کہ اگر عثمان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جاتی ہے تو فرمایا وہ خطا عثمان کو نقصان دینے والی نہیں ہے۔ فرمایا آج جتنی بڑی نیکی عثمان غنی نے کی ہے، جتنا بڑا نیک عمل عثمان نے آج کیا ہے، کہا آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی ایسا کام ہو بھی جاتا ہے جو کام قابل جناب والا سرزنش ہو تو فرمایا نہیں، وہ عمل جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کو نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ عثمان نے آج بہت بڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اور جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بھی 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا۔ تو ان دونوں حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، ذرا ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، جب حضور کے غلاموں نے اتنا بڑا جناب والا ذرے کثیر اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں دیا تو خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں، تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ
ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ان کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ تو سامعین محترم، بہت ساری احادیث طیبہ ہیں سیدنا عثمان غنی کی شان کے حوالے سے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، یہ تینوں جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ تو احد پہاڑ رشک کرتے ہوئے ہلنے لگ گیا۔ عاشق لوگ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ جھوم رہا تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے تھے۔ سرکار کی آمد کی خوشی میں احد پہاڑ جھومنے لگا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اثبت احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، میں اے احد ٹھہر جا، رک جا، ساکت ہو جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیری پشت پر نبیوں کا سردار موجود ہے، تیری پشت پر نبیوں کا سردار بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور 2 شہید بھی تیری پشت پر جلوہ گر ہے۔ اے احد پہاڑ رک جا۔ پہاڑ وہیں پر رک گیا۔ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے یہ بات سنی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے احد تجھ پر نبی بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے، اور 2 شہید بھی ہیں، فرمایا مجھے پتہ چل گیا، مجھے یہ خبر ہو گئی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سچ کر دکھائے گا، اور اس دن سے میں اپنی شہادت کے انتظار میں لگ گیا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ سرکار نے مجھے شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنی شہادت کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے جناب والا مرتبے کو پا چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا حمزہ اور دیگر صحابہ کرام جو شہید ہو گئے وہ تو اپنی مراد کو پا چکے، اور فرمایا جو ابھی شہید نہیں ہوئے وہ اپنے انتظار میں ہیں کہ ہماری شہادت کب ہوتی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ سے یہ الفاظ نکلے تو میں نے جو ہے پھر شہادت کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ پاک میں ایک منافق رہتا تھا، اس منافق کے گھر میں ایک جناب والا درخت تھا، جو درخت ساتھ والے مسلمان کے بالکل دیوار کے ساتھ تھا، اور اس درخت کا جو پھل تھا اس کے گھر میں آ کر گرتا تھا۔ تو اس مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اسے کہیں کہ یہ درخت مجھے بیچ دے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تفسیر کے اندر حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت نہیں لکھی ہوئی، لیکن وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس کا پھل جو ہے وہ میرے بچے کھاتے ہیں تو لہٰذا وہ میرے لیے جائز ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اگر یہ درخت مجھے مل جائے، میری ملکیت میں آ جائے تو میری وہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی رسول نے عرض کیا تو سرکار نے، وہ چونکہ منافق تھا، مسلمان نام کا مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا، حقیقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے عداوت رکھنے والا تھا۔ تو سرکار نے اسے بلایا، فرمایا کہ یہ درخت تیرا مسلمان بھائی تجھ سے لینا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، تو اسے بیچ دے۔ اس نے کہا جی میں نہیں بیچوں گا، چلا گیا۔ جب اس بات کی خبر سیدنا عثمان غنی کو ہوئی کہ سرکار نے اس درخت کو خریدنے کا کہا اور اس شخص نے قبول نہیں کیا، تو آپ جو ہے وہ اپنے طور پر الگ سے چلے گئے۔ فرمایا میرا مدینہ میں فلاں محلے کے اندر فلاں علاقے میں میرا اتنا بڑا باغ ہے، وہ باغ تجھے اس ایک درخت کے بدلے میں دیتا ہوں، کیا یہ درخت مجھے دیتا ہے؟ ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہاں پر باتیں کرنے کے لیے بڑی ہیں لیکن میں کرتا نہیں ہوں، بہرحال میں اس حدیث پاک کو پورا کرنا چاہتا ہوں، ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اتنا بڑا باغ تجھے میں دے رہا ہوں اس ایک درخت کے بدلے میں، ایک درخت کے بدلے میں، میرا اتنا بڑا باغ ہے، وہ لے لے اور درخت دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اور کیا چاہیے، ایک درخت کے بدلے میں کئی 100 درخت مل رہے ہیں اور اتنا بڑا باغ مل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ جب سودا طے ہو گیا،
سیدنا عثمان غنی اس انصاری مسلمان کے پاس آئے، فرمایا میں نے وہ درخت اس منافق سے خرید لیا ہے اور آج کے بعد وہ درخت تیرا ہے، میں نے تجھے اللہ کے رضا کے لیے دے دیا ہے۔ تو سامعین محترم، ایسے سخی تھے سیدنا عثمان غنی۔ جب آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو حیا کو فروغ ملتا ہے، جب سیدنا عثمان غنی کا جناب والا ذکر خیر ہوتا ہے تو جناب والا خیر کو، بھلائی کو فروغ ملتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کو فروغ ملتا ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، وہاں دیگر صحابہ کرام کی شان بھی بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایام کا ذکر جب آتا ہے، ان کے ایام جب آتے ہیں تو ہم ان کا ذکر بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنا جناب والا جب یہ مال خرچ کیا اور باغ خرید کر جناب والا ایک درخت کے بدلے میں اتنا بڑا باغ دے دیا، اور وہ درخت بھی پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے انصاری مسلمان بھائی کو دے دیا، تو اللہ نے آپ کی شان میں قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت کو مانتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، میں وہ جو بدبخت ہے، شقی ہے، اسے جناب والا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور اس کو جناب والا بہت بڑی آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس منافق کا فیصلہ بھی اللہ کے قرآن نے کر دیا، اور سیدنا عثمان غنی کا فیصلہ بھی اللہ کے قرآن نے کر دیا۔ میں سیذکر من یخشیٰ، میں نصیحت وہی مانتا ہے، قبول وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ذو النورین بھی ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینہ طیبہ کے اندر ایک باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو اس باغ کا جو 4 دیواری تھی، اس کا دروازہ تھا، تو فرمایا کہ اچانک کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا جو شخص بھی آیا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو، اور دروازہ کھولتے ہی اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دو۔ ذوق ہے، ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ حدیث پاک کے تحفہ ہے کہ اگر ایمان کی رمق دل کے اندر ہو تو ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے۔ اب دروازے سے باہر بندہ کھڑا ہے، دروازہ اس نے آ کر بجایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دو۔ اور پوری حدیث پاک اگر سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا کہ نہ فرمایا۔ ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، دروازہ بھی کھول دو، وابشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے پر گیا، جا کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں سامنے سیدنا صدیق اکبر کی ذات موجود ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد فرمایا اے ابو بکر صدیق تجھے مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بجایا، میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا افتح لہ وابشرہ بالجنہ، فرمایا دروازہ بھی کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ فرمایا دروازہ بھی کھولو اور جو آیا ہے اسے بتا دو
کہ تجھے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی ہے، مصطفیٰ نے تمہارے جنتی ہونے کی مہر لگا دی ہے، تم پکے جنتی ہو۔ فرماتے ہیں میں دروازے پر گیا، جب دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہوں، سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات کھڑی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے لیے میں نے دروازہ کھولا اور کہا ہے اب عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے پاک محبوب نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب سنا تو آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کے بعد آپ بھی اندر آ گئے، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر جناب والا دروازہ بجایا گیا، پھر دروازہ کھولا کھٹکھٹایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ افتح لہ وابشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو وابشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، علی بلوا تصیبہ، اور آنے والے کو بتا دو کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو کس بات پر، اس بات پر کہ جو تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی، ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے جنت کی مہر لگائی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے جا کر دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہوں، سامنے سیدنا عثمان غنی موجود ہیں۔ میں نے دروازہ کھول کے کہا اے عثمان غنی تمہیں مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، علی بلوا تصیبہ، اور فرمایا کہ تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ سیدنا عثمان غنی نے جب جنت کی خوشخبری سنی اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب مصیبتوں کا ذکر سنا کہا واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں میں میری مدد فرمانے والا ہے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں دروازے کے باہر کون آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جنت کی خوشخبریاں بھی عطا فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اے عثمان اگرچہ بظاہر تم ادھر کھڑے ہو، میں آنے والے وقت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور ان مصیبتوں کے دور کے اندر جب تم صبر کرو گے میں اس صبر پر تمہیں خوشخبری جنت کی عطا فرما رہا ہوں۔ سامعین محترم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، سرکار کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازہ کسی نے آ کر بجایا، میں نے دروازہ کھولا تو میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئے، سرکار اپنی حالت پر لیٹے رہے، ابو بکر صدیق آ گئے، بیٹھ کر گفتگو ہونی شروع ہو گئی، آپس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر جا کر میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق آئے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنی حالت پر اسی طرح لیٹے رہے، اسی طرح جلوہ فرما رہے، سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے اور پھر اسی طرح گفتگو جاری رہی۔ کچھ دیر گزری کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون، کہا عثمان۔ سیدنا عثمان غنی کا جب نام سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سرکار نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا بھی درست فرما لیا۔ سیدنا عثمان غنی آئے، کچھ دیر کے لیے جناب والا گفتگو ہوئی، جب صحابہ کرام واپس چلے گئے، ام المؤمنین آپ کی اور میری والدہ محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے، میرا ایک سوال ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ اے عائشہ کیا سوال ہے؟ عرض کیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے والد محترم تشریف لے کر آئے، آپ اپنی حالت پر لیٹے رہے، آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا۔ یا رسول اللہ عمر فاروق آئے، آپ نے کپڑا بھی درست نہیں فرمایا، آپ ویسے لیٹے کے لیٹے رہے۔ یا رسول اللہ جب عثمان آئے آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا بھی درست فرما لیا۔ سیدنا
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اے عائشہ کیا پوچھتی ہو کہ عثمان غنی کے آنے پر میں نے کپڑا درست کیوں کیا اور میں درست ہو کر کیوں بیٹھ گیا؟ فرمایا اے عائشہ اس لیے کہ وہ ایسا عظیم شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا حیا نبیوں کا سردار کرتا ہے، جن کی عزت نبیوں کا امام کرتا ہے۔ آج کا کوئی کالا پیلا جناب والا اٹھ کر کہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صرف 3 حضرات باقی بچے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا تو 1 گھنٹہ جناب والا لگاتا ہے اور کہتا ہے میرے 1 گھنٹے لگانے سے اتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا جناب والا عرصہ لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو دین پڑھایا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہی اثر تھا کہ سرکار جب دنیا سے گئے تو سب لوگ مرتد ہو گئے؟ میں کہتا ہوں تو مرتد ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ مرتد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آخری روایت، چونکہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، گفتگو تو بڑی ہے، آخری روایت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے اور بات ختم کر رہا ہوں۔ مدینہ پاک کے اندر جب صحابہ کرام تشریف لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، ہجرت کر کے آئے، تو اس وقت مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا پانی میٹھا تھا اور وہ یہودی کی ملکیت میں تھا، اور یہودی پانی جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ فروخت کرتا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے کافی پریشانی کا سامان تھا، چونکہ حالات جو ہے وہ کافی نازک تھے تو پریشان ہوتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان پریشان ہیں تو آپ اس یہودی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا آدھا کنواں مجھے فروخت، سارا پہلے کہا، اس نے کہا جی سارا نہیں فروخت کروں گا۔ آپ نے فرمایا چلو آدھا کنواں مجھے فروخت کر دے۔ 12,000 درہم قیمت طے ہوئی، آپ نے 12,000 درہم اسے دے دیے اور فرمایا 1 دن پانی تو بھرے گا اور 1 دن پانی مسلمان بھریں گے، 1 دن اس کنویں پر تیری ملکیت ہوگی اور 1 دن کے لیے میری ملکیت ہوگی۔ جس دن سیدنا عثمان غنی کی ملکیت تھی تو اس دن آپ نے عام اعلان فرمایا جس نے بھی پانی بھرنا ہے بھر لے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں، فرمایا مفت پانی بھرو۔ اب صحابہ کرام پانی جو ہے وہ 2 دن کا اکٹھا بھر لیتے۔ جب دن یہودی کا آتا تو یہودی پریشان بیٹھا رہتا سارا دن کہ کوئی گاہک ہمارے پاس نہیں آتا، کوئی پانی بھرنے کے لیے نہیں آتا، حتیٰ کہ یہودی لوگ جو اس یہودی سے پیسوں کے ساتھ پانی لیتے تھے وہ بھی مسلمانوں کی باری کے دن میں پانی بھر لیتے۔ اب اس کی دکانداری بند ہو گئی، جب دکانداری بند ہوئی تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اب میرا جو ہے وہ کاروبار نہیں چلتا۔ عثمان غنی کے پاس آیا، کہنے لگا ہے عثمان جو 1 دن میرا ہے وہ بھی تو ہی خرید لے۔ ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کہا جو 1 دن میرے والا ہے وہ بھی خریدنا ہے تو خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے لینے ہیں؟ پہلے تو 12,000 لیا تھا، کہنے لگا 8,000 درہم دے دو اور دوسرے دن کا پانی بھی تمہارا۔ آپ نے 8,000 درہم اور دیے، فرمایا آج کے بعد یہ جو کنواں ہے یہ مدینہ کے سارے لوگوں کے لیے وقف ہے، جس نے جتنا پانی پینا ہے پیے، جتنا پانی بھرنا ہے بھر لے۔ آج بھی بیر عثمان کے نام سے وہ کنواں مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ ایک مرتبہ جناب والا جیش اسرا کے موقع پر جب غزوہ تبوک ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثیر مال دے کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنت کی خوشخبری پائی۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ نے بیر روما کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، میں اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ جنت خرید لی۔ تو 18 ذی الحج کو آپ کو پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ یہ جو بھی شہادت کا جو آپ کا واقعہ یہ بھی کافی طویل ہے، تفصیل کے ساتھ اگر بیان کریں تو تقریباً 1 گھنٹے کا بیان یہ بھی بنتا ہے۔ تو سامعین محترم 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا اور 40 دن جو ہے وہ آپ پیاسے رہے۔ ہم میدان کربلا کو بھی جناب والا سنتے ہیں، میدان کربلا کو بھی بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور میدان کربلا کے اندر 3 دن تک پانی بند رہا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی جن کے خریدے ہوئے کنویں سے پورا مدینہ پانی پی رہا ہے،
ان پر 40 دن تک پانی بند رہا ہے۔